إلا وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. شرع بے شک اور کسی آدمی کو نہیں پہنچتا کہ اللہ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر یا یوں کہ وہ بشر پر وہ عظمت کے ادھر ہو یا کوئی فرشتہ بھیجے کہ وہ اس کے حکم سے وحی کرے جو وہ چاہے بے شک وہ بلندی حکمت والا ہے. تبارک و تعالی ارشاد فرماتے بے شک اور کسی آدمی کو نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ سے کلام فرمائے کسی سے بھی کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر. اللہ جو ہے کلام فرماتا ہے واقعیت کرتا ہے تو وحی کے طور پر یعنی فرشتے کے ذریعے کہ وہ بشر پر وہ عظمت کے ادھر ہو یا کوئی فرشتہ بھیجے کہ وہ اس کے حکم سے وحی کرے جو وہ چاہے بے شک وہ بلندی حکمت والا ہے. اور جو ہے وحی بھی وہی فرماتا ہے جو میرا رب چاہتا ہے اپنے بندے پر وہی. یعنی کہ جو ہے اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور علم و حکمت کو کمال کو بیان فرمایا یعنی اس کی قدرت کیا ہے اس کی علم و حکمت کیا ہے یہ بیان فرمایا تھا. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف وحی کرنے اور ان سے کلام کرنے کی صورتیں بیان فرمائی ہیں. آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرمائے. دنیا میں کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام فرمائے اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرمائے. البتہ 3 صورتیں ایسی ہیں جن میں کسی فرد بشر سے کلام ممکن ہے وحی کے طور پر یعنی اللہ تعالیٰ کسی واسطہ کے بغیر اس کے دل میں القا فرمائے القا اپنا وہ فرمائے اور بیداری میں یا خواب میں الہام کر کے کلام فرمائے. اس صورت میں وحی کا پہنچنا فرشتے اور سماعت کے واسطے کے بغیر ہے اور آیت میں الا وحین سے یہی مراد ہے. اس میں یہ قید بھی نہیں کہ اس حال میں جس کی طرف وحی کی گئی ہو وہ کلام فرمانے والے کو دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو. یعنی خواب والے کے لیے خواب میں جب دکھایا جاتا ہے کچھ خواب میں الہام ہوتا ہے یا خواب ہوتا ہے تو اس میں سامنے والا نہیں دیکھتا ہے. ہم نے خواب دیکھا کیا دیکھا صرف ہم جانتے ہیں پتہ نہیں کیا دیکھا آپ نہیں سمجھ سکتے تو جس کو خواب دکھایا تھا وہی جانتا ہے اور نبی کا خواب بھی سچا ہوا کرتا ہے. ایک فرشتے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں سے کلام فرماتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہماری طرح نبی ہماری طرح بشر ہے. کچھ لوگ میں یہ بھی خیالات رہتے ہیں نبی ہماری طرح بشر ہے. تو میں یہ کہتا ہوں ابراہیم علیہ السلام نبی تھے ان کا خواب کتنا پاک تھا کہ آپ نے خواب دیکھا تو ایک خواب کو اس نے 100 اونٹ قربان کر دیے سبحان اللہ. دوسری شب جب خواب دیکھا تو 100 پھر قربان کر دیے اور تیسری شب جب خواب دیکھا تو صرف مال کی باری نہیں آئی بلکہ اللہ رب العزت نے مانگا جو سب سے پیارا ہو سب سے عزیز ہو میری راہ میں قربان کر. تم کہتے ہو نا نبی میری طرح بشر ہے خواب دیکھنا پھر اپنے بیٹے کو قربان کرنا پھر کہنا نبی میری طرح ہے. ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اللہ فرماتا ہے کہ جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہو وہ میری راہ میں قربان کر. سیدنا ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے اور اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی سبحان اللہ. اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی اللہ رب العزت نے ان کی قربانی کو قبول فرما لیا. تم کہتے ہو نبی میری طرح بشر ہے ابراہیم نے چھری چلائی آپ کے بیٹے کی گردن نہیں کٹی. تم اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا کر دیکھو کٹتی ہے یا نہیں کٹتی ہے اگر چل جائے تو سمجھ لینا نبی میری طرح نہیں ہے اور اگر نہ چلے تو سمجھ لینا نبی میری طرح ہے. اگر تم چلاؤ گے تو 100% چھری کاٹ دے گی لیکن نبی نے چلایا تھا چھری کو تو نبی کی چھری نبی کے بیٹے کو نہ کاٹ سکی. اس سے پتہ یہ چلتا ہے نبی ہماری طرح بشر نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اس کے مقام کو ان کے مرتبے کو بلند فرما دیا ہے.
اللہ رب العزت نے ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو بلند عطا فرما دیا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام میرے نبی کے مقتدی ہیں، ان کا یہ حال ہے کہ چھری چلائے گردن نہ کٹے، سوچو میرے نبی کا مقام کیا ہوگا. نبی کا تو مقام بہت بلند ہے. مقتدی کا عالم یہ ہے، پھر سوچو امام کا عالم کیا ہوگا. جب کہتے ہیں ان کے گداور دیتے ہیں شہاد زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا. امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے سینے مبارک میں زبور کی وحی فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرزند ذبح کرنے کے خواب میں وحی فرمائی، اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج میں اسی طرح کی وحی فرمائی. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ میں بیان یہ ہے یہ سب اس کی قسم میں داخل ہے. انبیاء اکرام علیہ السلام کے خواب حق ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے خواب وحی ہیں. سبحان اللہ. انبیاء کا خواب بھی یعنی نبی کا خواب بھی وحی ہوا کرتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں سوچو نبی کا خواب وحی ہو اور ہمارے خواب کیا ہوتے ہیں. ہمارے خواب تو شیطانی ہوتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح بشر، ہم سب پوچھتے ہیں خوابوں میں کیا دیکھتے ہو. نبی جب خواب دیکھا کرتے ہیں نا تو سدرۃ المنتہا کی بلندی پر پہنچا کرتے ہیں. نبی جب خواب دیکھتے ہیں نا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی روحانی تجلیوں کو دیکھا کرتے ہیں. نبی جب زبان کو کھولتے ہیں نا تو اللہ کا پیغام بتاتے ہیں. تم تو غلیوں میں غالیہ وقت نظر آتے ہو یار، پھر کہتے ہو نبی میرے طرف بشر ہے. اللہ رب العزت نے نبیوں کے مقام کو، نبیوں کے مرتبے کو بہت زیادہ بلند عطا فرمایا ہے. ہم تو ان کے نہیں بلکہ ان کے صحابی کے تابعین کے تابعین کے ان کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس اپنے حبیب کا امتی بنا لیا، ہم تو بس اسی پر فخر کیا کرتے ہیں. جو ہے اللہ رب العزت کے امتی، اللہ رب العزت کے محبوب کے امتی ہونا ہمارے اور آپ کی یہ سب سے بڑی خوش نصیبی ہے، کیونکہ جو نبی کا امتی ہوا کرتا ہے وہی جنتی ہوا کرتا ہے. ہم اور آپ امتی ہیں، کسی میں خوش رہیں تو زیادہ بہتر ہے. اب اگر اپنی طرح بشر کہتے ہیں اور جو ہے ایک چیز اور بھی ہے، اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بشر نہ مانے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. جو بشر نہ مانے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، اور جو اپنی طرح بشر مانے وہ بھی بیکار ہے، وہ بھی بیکار ہے. تو نہ نبی جو ہے میری طرح بشر ہیں اور نہ یہ ہے کہ وہ بشر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی بشر بنایا ہے. ان کی شان کے مرتبے بہتر جان سکتا ہے. میرے نبی نے فرما دیا جو ہے ہم اور آپ بس جتنا رب تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو محبوب کے قریب ہو جائیں. اگر محبوب کے قریب ہیں تو رب کے قریب ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ مولا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مولا فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے.